السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملا ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں شمس ابرز قاسمی اور میرے ساتھ موجود ہے معروف شاعر ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب. آپ روزنامہ قومی میزان کے چیف ایڈیٹر یا سرپرست بھی ہیں اور مشہور شاعر ہیں, دنیا ان کو جانتی ہے. مہاراشٹر اسمبلی الیکشن کا جو رزلٹ آیا اور اس پر لگاتار مسلمانوں کے بیچ جو بحث ہو رہی ہے اس پر بات چیت کریں گے, چرچا کریں گے. اس کے علاوہ مولانا سجاد نعمانی صاحب پر جس طرح اسد الدین اویسی نے غصہ کا اظہار کیا ہے, ان کے خلاف تقریر کی ہے اور ایک اختلاف سامنے آیا ہے, ان سب کی بھی سچائی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کسی عالم دین پر الزام لگانا, کسی کے خلوص پر شک کرنا اور اس طرح پبلک کے درمیان کسی کے خلاف بھڑکنا کہاں تک صحیح ہے. ماجد دیوبندی صاحب, ملا ٹائمز میں خوش آمدید. آپ بڑے شاعر ہیں اور شاعری کے ساتھ ساتھ آپ نے اخبار بھی نکالنا شروع کر دیا ہے, آپ اداریہ لگاتار لکھ رہے. مہاراشٹر کا جو رزلٹ آیا اور اس رزلٹ کے لیے سیدھے سیدھے جس طرح مسلمانوں کے ایک طبقہ نے مولانا سجاد نعمانی کو ذمہ دار ٹھہرایا, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ شمس بھائی, آپ کو مبارکباد کہ آپ قوم و ملت کے اہم ترین موضوعات چھیڑتے ہیں. ان موضوعات پر کوئی بات ہی نہیں کرتا. موضوعات پر بات کیوں کرے گا کہ مسلمانوں سے اسے کچھ لینا دینا نہیں. جب تک ہم مضبوط نہیں ہوں گے ہمارے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا. بالکل. لیکن المیہ یہ ہے کہ جو شخصیت اکابرین میں کوئی شخص, سیاست میں کوئی شخص ایمانداری سے قوم و ملت کے لیے کرنا چاہتا ہے, یہ بدقسمت قوم اس کا ساتھ نہیں دیتی. میری ایک تنظیم ہے انٹرنیشنل صوفی مشن. جی. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ صوفیاء کرام, بزرگان دین, اکابرین کے جو پیغامات ہیں اس کو ہم عام کریں گے تب یہ امت بہتری کی طرف جائے گی. جی. مولانا سجاد نعمانی صاحب کے حوالے سے گفتگو سے قبل میں مہاراشٹر کے لیے 2 بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, مہاراشٹر میں سرکار تو انہی کی بننی تھی, اس لیے کہ ان کے پاس ایک جادو کی چھڑی ہے. اس چھڑی کا نام ہے الیکشن کمیشن اور اس چھڑی کا ایک حصہ ہے EVM. ایک ہی جادوگر کافی ہے لیکن وہاں تو 2 جادوگر ہیں. اور اس جادوگر کا ایک نیا راستہ, کیونکہ خلاف امید ہریانہ میں ہوا. ہریانہ میں تو یہ لوگ کہہ رہے تھے انڈیا گٹھ بندھن کے وہ حکومت بنا رہے ہیں, سرکار انہی کی بننی تھی. اور شمس بھائی, ہم لوگوں کو ستانے کا معیار ایک ہے, چہرے الگ الگ صحیح کردار ایک ہے. ہمارے لیے تو سب برابر ہیں. بالکل. لیکن اگر ہمارے لیے سب برابر ہیں تو کیا ہم کام کرنا چھوڑ دیں؟ مہاراشٹر میں جو بھی ہوا, جو بھی نتیجہ آیا وہ سب پوری دنیا جانتی ہے. لیکن آپ نے سوال کیا مولانا سجاد نعمانی کے حوالے سے. جی. مولانا سجاد نعمانی عمر کے آخری منزل میں ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. لیکن اب تک مجھے کہیں ایسا نہیں لگا کہ حضرت مولانا نعمانی صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہو جو ملت کے مفاد میں نہ ہو. مہاراشٹر میں وہ گئے, انہوں نے کچھ خاص لوگوں کے لیے کہا کہ ان کو ووٹ دیا جائے. حالانکہ میرا خیال ہے خاص لوگوں سے مراد ان کی یہ تھی کہ جو لوگ جیت رہے ہوں مسلمانوں میں ان کو ووٹ دیں آپ. اچھا, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں 20 سال سے میں ہوں آپ کی پارٹی میں MIM میں. جب وقت آیا میرے لڑنے کا, جیسے کہ اورنگ آباد میں ہوا, 10 سال سے ایک صاحب تھے اور جب ان کو ٹکٹ دینے کا ہوا آپ نے نہیں دیا تو کہیں عبدالغفار قادری تو کہیں تو لڑے گا وہ. اب جو وہ ادھر چلا گیا تو آج وہ بہت برا ہو گیا. بالکل اسی طرح جیسے آپ کتنے ہی برے ہوں, کمل چھاپ صابن سے نہا لیں بالکل صاف ہو جائیں گے. تو پھر آپ میں ان میں فرق کیا رہا؟ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جو تقاریر کی کوشش کی انہوں نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ قوم نے انہیں بہت 2-4 کروڑ روپے دے دیے ہوں, ایسا نہیں ہے. وہ تو قلندر آدمی ہے. ابھی مجھے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی فون پر, میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا, وہ بڑی پوسٹ پر ہیں ایک پارٹی میں. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ 2 کروڑ روپے مجھے دے دیے جائیں, تو ہم نے نہیں دیے. تو میں نے ان سے کہا کہ 2 کروڑ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. 2 کروڑ تو مجھ جیسے آدمی کے پاس ہے, میں غریب آدمی ہوں. وہ تو 200 کروڑ کی بات کرتے ہیں آپ سے, تب بات تھی 2 کروڑ میں. تو میں نے کہا معمولی آدمی بک جاتا ہے. کہ لیکن نہیں ہم نے نہیں دیا. میں نے کہا چلیے خیر, آپ نے نہیں دیا تو آپ نے بھگتا, اگلی بار آپ 200 کروڑ دیجیے. والے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اتنے کی مانگ کر رہے تھے کیا؟ MIM سے متعلق کوئی شخص تھے, میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا. اچھا. تو میں نے کہا اگلی بار آپ 200 کروڑ دے دیجئے تو آپ جیت لیجئے, کیا ہوا 5 سال اب گزر جائیں گے.
عالم دین، مفکر، قوم کے ایسے ہمدرد، ان کے لیے جو اسد الدین اویسی صاحب نے زبان استعمال کی وہ بالکل نازیبہ زبان ہے۔ اچھا، جو سیاست ہے یا مسلم لیڈرشپ کی، مسلم سیاست کی بار بار بات چیت ہوتی ہے، اسد الدین اویسی صاحب کا خیال ہے کہ وہ مسلمانوں کے سیاسی رہنما ہیں، مسلمانوں کے بیچ سیاست کر رہے ہیں۔ آپ ان کی جو سیاسی پارٹی ہے، ان کی جو سیاست کا انداز ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے، بہت اچھا بولتے ہیں اسد الدین اویسی، بیرسٹر ہیں، لیکن قوم و ملت کا میرا خیال ہے کوئی بڑا مقدمہ انہوں نے نہیں لڑا جو انہیں لڑنا چاہیے تھا، جبکہ بہت سارے لوگ بابری مسجد، علی گڑھ اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے ہمارے برادران وطن میں لڑ رہے ہیں۔ کوئی ایسا مقدمہ انہوں نے نہیں لڑا کہ جس کے فیصلے کے بعد یہ ہو کہ اب ہمارے لیے انہوں نے کام کیا۔ اویسی صاحب بہت مصروف آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، میرے ان سے بہت پرانے تعلق ہیں، لیکن اویسی صاحب سے بات کرنا فون پہ یہ ناقابل یقین عمل ہے۔ اور میں تو ایک معمولی آدمی ہوں، ان کی پارٹی کے لوگ 15 دن حیدرآباد میں ٹھہر کے واپس چلے جاتے ہیں، ملاقات نہیں ہوتی۔ قوم و ملت کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں اس میں بتانے کی ضرورت نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ ان کے والد اور ان کے دادا کی لگائی ہوئی کھیتی ہے، وہ اسد الدین اویسی صاحب کاٹ رہے ہیں، لیکن ہماری اچھی توقعات ان سے ہیں۔ لیکن اگر آپ علمی آدمی ہیں، شاید آپ کو معلوم ہو کہ اسد بھائی مدرسے سے بھی طالب علم حاصل کر چکے ہیں، تو آپ مدرسے سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں تو آپ کو ایسا لگنا چاہیے کہ آپ مدرسے کے طالب علم رہے۔ اور کل جو میں نے ان کی تقریر سنی وہ تو میری آنکھ میں آنسو آ گئے کہ آپ اس حد تک آپ آ جائیں گے ایک عالم دین کے لیے، آپ اتنی کہ میں گھر سے نکلنا بند کر دوں گا، اس سے بری بات ہے۔ ایسی بات کہتے ہوئے انہوں نے سوچنا چاہیے کہ ان کی اس بات کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اس ہندوستان میں 35 کروڑ مسلمان ہیں، 1 کروڑ آدمی مولانا سجاد نعمانی کی ایک آواز پہ نکلنے کی ہمت رکھتا ہے، کوئی چاہے تو آزما کے دیکھ لے، لیکن بے عزت یہ کرنا، لفافہ پر جینے والے لوگ ہیں، اس سے بڑی بات تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ گھر سے نہیں نکلنے دوں گا۔ سوال یہ، لفافہ تو بات کی چیز ہے، پہلے تو آپ کا کردار ہے، کردار ہوگا تب لفافے کی بات آ رہی ہے۔ مسلمانوں میں تو یہ کردار ہی نہیں ملتا جو مسلمان کی بات کرے۔ سجاد نعمانی نے بات تو کی ہے، سوال یہ انہوں نے بات تو کی، اور ان کا الزام ہے کہ سجاد نعمانی صاحب نے ان کے امیدوار کی حمایت نہیں کی۔ ایم آئی ایم کے 15-16 امیدوار کھڑے تھے، صرف 2 کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ تمام ایم آئی ایم کے امیدواروں کو کیوں مولانا سجاد نعمانی نے سپورٹ نہیں کیا؟ ایسا نہیں ہے، ان کے سارے امیدوار ان کی وجہ سے ہار گئے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، ایم آئی ایم کے امیدواروں کی مخالفت نہیں کی، ان لوگوں کے لیے کام کیا ہے جن کی جیتنے کی امید زیادہ تھی۔ اب امتیاز جلیل کی آپ بات کریں، امتیاز جلیل کی وہاں کیا خدمات ہیں یہ تو آپ وہاں والوں سے پوچھئے، علاوہ ایک مشاعرہ کرانے کے وہ کچھ کراتے نہیں۔ امتیاز جلیل بھی مشاعرہ کرواتے ہیں۔ امتیاز جلیل ایک امتیاز جلیل فینس کلب بنا ہوا ہے، اس میں وہ ہر سال میں ایک مشاعرہ کرتے ہیں، اس میں 10-15 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، اور ایک خاص گروہ ہے شاعروں کا جو ٹھیکیداری کرتا ہے، ٹھیکے لیتا ہے، وہ ہر سال مشاعرہ کرتا ہے۔ ابھی انہوں نے ایک بڑی ریلی نکالی تھی گستاخ رسول کے خلاف، ایک میسج دیا تھا کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور جو لوگ اس طرح حضور کی شان میں گستاخی کریں گے ان کے خلاف انہوں نے پورے ملک میں ایک ماحول، اور بڑی کامیاب ریلی تھی جی، اور اس میں ان کی اور اسد بھائی کی تقریریں تو ایسی تھی کہ لوگوں کو رلا دیں، لیکن اس ریلی کے بعد ووٹ کہاں گیا؟ ووٹ کیوں نہیں پڑا؟ یو پی میں تو اسد الدین اویسی صاحب نے کئی 100 کروڑ روپیہ ریلیوں پر خرچ کیا، ہیلی کاپٹرز میں، سیٹیں کیوں نہیں آئیں؟ لیکن وہ ریلی تو ابھی کی ہے، یو پی کا چناؤ تو 2022 کا، لیکن میں مثال دے رہا ہوں، یو پی کی مثال دے رہا ہوں، وہاں بھی سیٹ نہیں ملی تھی اور یہاں بھی اس ریلی کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ اب شمس بھائی اگر سوال تو عوام سے ہے کہ اسد الدین اویسی مسلمانوں کے مدعوں کو اٹھاتے ہیں، ان کے لیے بولتے ہیں، ریلیاں نکال رہے ان کے لیے، لیکن عوام مسلمان ان کو ووٹ کیوں نہیں دے رہی؟ مسلمان پریشان ہے بیچارہ، وہ کیا کرے؟ اسد الدین اویسی صاحب یقیناً بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن وہ لوگوں سے بات نہیں کرتے۔ آپ پارٹی سے بات کیجئے، ایک بار امبیڈکر کے ساتھ رہے تو نتیجہ بہتر آیا، اگلی بار میں آپ اس سے الگ ہو گئے، بہتر نہیں آیا نتیجہ، تو وہاں جو آیا تھا وہ بھی تو مسلمانوں نے دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ مشاورت کی کمی ہے، لوگوں کے ساتھ الائنس نہیں کرتے، یا تنہا
سیاست میں رہ رہے ہیں وہ؟ نہیں تو تنے تنہا تو کوئی بھی کارواں نہیں بن سکتا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اب آپ ساتھ لینا نہیں چاہتے. اچھا آپ ساتھ لینا نہ چاہیں تو ساتھ آ جائیں، تو آپ ساتھ آنا نہیں چاہتے. اچھا، مسلم لیڈرشپ کی ضرورت بھی ہے، اور مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بھی اپنا مقام ہے، اویسی صاحب کا بھی اپنا بڑا قد ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہوا، حالانکہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا، کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے کھل کر کے کچھ بھی نہیں کہا، ان کی طرف سے مکمل خاموشی ہے، ان کی طرف سے لگاتار سب کچھ آ رہا ہے. دونوں کے جو فالوورس ہیں سوشل میڈیا پر بھی آپس میں ایک لڑائی چل رہی ہے. کیا میسج ہے آپ کا، کیا پیغام ہے امت مسلمہ میں اتحاد کا میسج جائے؟ دیکھیے، سجاد نعمانی صاحب نے خاموش رہ کر امت کو ایک پیغام دے دیا. ان کے لبوں پہ صرف دعاؤں کے پھول تھے. دشمن سے بھی رسول کا جب سامنا ہوا، کردار سجاد نعمانی نے پیش کر دیا. چیخنے سے کردار نہیں بنا کرتا، عمل سے کردار بنا کرتا ہے. وہ چیخ رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، اور ان الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں جو کوئی مہذب آدمی استعمال نہیں کر سکتا. سجاد نعمانی اسے کہتے ہیں عالم، اسے کہتے ہیں کردار. خاموش رہ کر پوری دنیا کو بتا دیا کہ کیا سمندر کی روانی ہوتی ہے اور کیا سمندر کا خاموش ہونا ہوتا ہے. یہ اسے کہتے ہیں سمندر کا جو خاموش ہونا. ایک بڑا مشہور شعر ہے نا کہ سمندر کا سکوت کہہ رہا ہے کچھ. جوش دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. بالکل. تو سوال، اچھا اس کے علاوہ شمس بھائی دیکھیے، یہ ایسی بدقسمت قوم ہے، معاف کیجیے گا، یہ ایسی بدقسمت قوم ہے، اس نے کسی پہ اعتبار نہیں کیا. میرا رونا یہ ہے. ہاں یہ تو سچائی ہے. مولانا آزاد کا کیا قیامت کا جملہ ہے، آپ کو یاد ہے؟ مولانا آزاد ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ ہندو قوم ہزاروں سال بھی ہو جائیں ساتھ رہتے ہوئے تو یہ کبھی ہماری مسلمان کی دشمنی سے الگ نہیں ہو سکتی، اور یہ مسلمان قوم ہزاروں سال بھی رہے گی تو اپنے رہنماؤں پر اعتبار نہیں کر سکتی. یہ کس کا ہے؟ مولانا آزاد. آج ایک ایک لفظ ان کا صحیح ہے. تاریخ جملہ آپ نے دہرایا اور حقیقت پر مبنی، اور سچائی ہے کہ مطلب ذرا سی بات ہوئی یا ذرا سا ان کے فیصلے سے ان کو اختلاف ہوا تو لوگ عزت پر حملہ کرنے لگے، کردار پر حملہ کرنے لگے، کیریکٹر پر حملہ کرنے لگے. یہ مسلم قوم کی سب سے اس قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ سجاد نعمانی کا تمام قوم و ملت کے لیے، تمام دین کے لیے، تمام دعوت حق کے لیے کیا ہوا کام 1 منٹ میں آپ نے ختم کر دیا. حالانکہ آپ کے کہنے سے ختم ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ختم ہو سکتا. لیکن اس قوم کا مزاج کیسے سدھرے گا؟ نوجوانوں کو فکر کب آئے گی؟ اگر ہوا بھی تو تم خاموش رہ سکتے تھے. دونوں اپنے ذرا سی ایک بات کو لے کر کے کہ اویسی کا ایک نمائندہ ہار گئے، امتیاز جلیل چناؤ ہار گئے، تو تم سامنے والے پر الزام لگاتے جاؤ. یہ تو بدقسمتی ہے واقعی قوم کی، اور اس سے قوموں کا جو شعور ہے، قوموں کی جو ایک تقدیر سمجھ میں آتی، لگتا ہے کہ آپ لگاتار زوال کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے رہنما نہیں چاہتے اس قوم کو صرف 2 کام دے رکھے ہیں، دری بچھانا اور بریانی کھانا. آپ کو معلوم ہے 60 سال کانگریس کی حکومت رہی، علی گڑھ کا مسئلہ وہیں کہ وہیں، بابری مسجد کا مسئلہ وہیں کہ وہیں، اور کیا ہوا کہ صاحب بی جے پی آ گئی، کمیلے بند ہو گئے، گوشت کو بھی ترس رہے ہیں. ارے اللہ کے بندو، امت رسول یہاں گوشت کھانے کے لیے، بریانی کھانے کے لیے نہیں آئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا دعوت دین اور تبلیغ کے لیے. ہم بریانی پر مرے جا رہے بھائی. اور کیا ہوا؟ کمیلے بند ہو گئے، کوئی قیامت آ گئی؟ میں نے بی جے پی کے ایک بہت بڑے لیڈرز کی ایک میٹنگ میں کہا کہ صاحب آپ گائے کا کرتے ہیں. آپ نے کہا صاحب یہ جو گائے ہے یہ ہماری شردھا ہے، اس سے اور ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے. بولے جا رہے تھے، نام نہیں بتاؤں گا، بہت بڑا لیڈر ہے وہ، آپ سمجھ جائیں گے. میں نے کہا سر آپ ایک بات یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی بات کہنے کے لیے ہمیں بلایا کہ ہماری سب سے مشورہ کرنے کے لیے؟ جی کہیے. میں نے کہا سر آپ کی 2 باتیں غلط ہیں. ایک تو یہ کہ آپ حدیث غلط پڑھ رہے حضور کی، ایک تو آپ اس کی تصدیق کر لیجیے. دوسری بات یہ کہ مسلمان کوئی گائے نہیں کھاتا. کس نے کھایا؟ میں نے کہا میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں نے آج تک گائے کا گوشت نہیں دیکھا. اور سرکار آپ کے آنے کے بعد تو ہندوستان کا ایکسپورٹ گائے کا 50% نہیں کئی 100 گنا بڑھ چکا ہے. پورا گلف میں ہر جگہ یہیں سے جا. آپ نام لکھ رہے الکبیر، اس کا مالک ہے ہمارا دوسرا جین ہے. تو پھر جین صاحب، وہ جین
وہ جین جو کیڑی بھی جس کا کیڑے کو مارنا بھی حرام ہے، مطلب ایک جرم ہے وہ. ہاں، وہ جین جس کے یہاں کیڑے کو مارنا بھی حرام ہے، وہ گوشت کا کاروبار کر رہا ہے، اور وہ بودھ جن کے یہاں کیڑے کو مارنا حرام ہے، اس نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے. یہ اسی دنیا میں، اسی ملک، اس ایشیا میں سب نے دیکھا. بول رہا ہے کوئی؟ اور یہ ساری کمپنیاں ڈونیشن بھی دیتی ہے بی جے پی کو، اور بی جے پی ان سے ڈونیشن لیتی ہے. جی. سوال میں نے کہا کہ صاحب گائے کے لیے تو میرے آقا کی حدیث ہے کہ اس کے دودھ میں شفا ہے، گوشت میں بیماری ہے. اور یہ ابھی نوئیڈا کا واقعہ آپ نے سنا؟ وہ پنڈت جی ہیں، وہ جن کے یہاں کروڑوں روپے کا گوشت، گائے کا گوشت ملا نا. جی بالکل بالکل، اللہ کا تار خبریں آتی نہیں کچھ ہوا اس کا. جتنے جو گو رکشک ہے یہی سب گو تسکری کرتے ہیں. اسٹنگ آپریشن میں سب پکڑے گئے، اور کئی مرتبہ ان کو مطلب وہ کیا بولتے ہیں، کمیشن نہیں ملتا ہے یا رشوت نہیں ملتی، تو پھر یہ لوگ گو رکشک بن جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، بے گناہوں کو مارتے ہیں. نہیں اس کا ہوا کچھ ابھی تازہ معاملہ؟ کچھ نہیں ہوا گوا میں اور کئی جگہ مطلب ایسی سرکار ہے، بی جے پی کی حکومت ہے، اور وہاں مکمل طور پر گو کشی ہوتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کاروبار. اچھا، اس سب سے الگ ہٹ کر ہم وہیں آتے ہیں. جی. چند منٹ اور ہیں آپ کے پاس، ہمارے پاس، جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. دیکھیے، اس قوم کو اس کردار کی ضرورت ہے جو کشتیاں جلانے کے بعد قوم کے لیے تیار ہو. اس قوم کو اس ارب پتی سیاسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے ووٹوں سے منتخب ہو کر جائے اور آپ اس سے بات نہ کر سکیں. حاشیہ بردار 1 2 نہیں 10 20 ہوتے ہیں، ان سے بات کیجئے، پھر ان سے بات معلوم ہو. بڑے حضرت تک پہنچنے کے لیے 10 چھوٹے حضرتوں کے آگے سر جھکاؤ. بالکل. کردار کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے. اور میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، لیکن حق بات بولنی چاہیے. ایک وہ پارٹی، ایک وہ سنگٹھن جو آج پورے ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے، اس کو بھی 100 سال ہو چکے. اور ایک وہ سنگٹھن جو ہماری لاشوں پر حکومت کر کے ارب پتی کھرب پتی بن چکا ہے، اس کو بھی 100 سال ہو گئے. قوم کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کو کیسے لوگوں کو منتخب کرنا ہے. صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے کہ اللہ کے واسطے تعلیم کی طرف دھیان دیجیے. اللہ کے واسطے کردار بنائیے. ہم لوگ یہاں اس لیے نہیں آئے. حق میرا مار کر آپ عمرے کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، معاف کیجیے گا، وہ عمرہ اور حج نہیں ہے. نماز پڑھنے کے بعد آپ مسجد سے اگر آپ کا اخلاق خراب ہو رہا ہے تو آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے وہاں ایکسرسائز کی ہے. مسکرانے سے فائدہ کیا ہے؟ غم چھپانے سے فائدہ کیا ہے؟ ہم میں تبدیلی گر نہیں آئی، حج پہ جانے سے فائدہ کیا ہے؟ ہمارا کردار، ہمارا عمل دکھائے گا. مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا. وہ تو شرما جی بھی پڑھتے ہیں، آچاریہ بھی پڑھتا ہے. جی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اس پر اقرار اور عمل کی ضرورت ہے. ملت ٹائمز کے ذریعے میں لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، 1 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں. ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنوں کو پہچانیے. آپ پہلے ان کو ٹیسٹ کر لیجئے، ان کا کردار دیکھیے. میں نے روزنامہ قومی میزان نکالا ہے، اپنی جیب خاص سے کر رہا ہوں. مجھے آپ سے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ تعاون نہ کیجیے، لیکن اللہ کے واسطے ایسے چینل اور ایسے اخبار کو اپنائیں، اپنا تعاون اسے دیں جو آپ کی قوم کی بات کر سکے. 2 بڑے اخبار ہیں، دونوں کارپوریٹ کے ہیں، دونوں آپ کی بات نہیں لکھتے. کوشش کیجیے ایسے چینل، ایسے اخبار کو آپ کا تعاون حاصل ہو، جس سے ملت میں نئے ذہن بنے. ایسا نہیں، قوم تشنا ہے شمس بھائی، چاہتی اچھے لوگ ملیں. ایک ذرا سا بچہ ہمارے آگے کا، ہمارا عزیز ہے، وہ اس نے کتنا بڑا کالج بنا دیا. بالکل. قوم نے اس کو پیسہ نہیں دیا. قوم پیسے دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اچھے لوگ آ جائیں، اور انشاءاللہ آئیں گے. انما الاعمال بالنیات. اللہ کرے آج کی ہماری گفتگو بامعنی ہو. ہم نے کسی کے خلاف کچھ نہیں بولا، لیکن یاد رکھیے، جس نے اپنے بزرگوں کی، اکابرین کی، علماء کرام کی، محدثین کی، مفسرین کی اور قوم کے ہمدردوں کی قدر نہیں کی، تو چھین لی جاتی ہیں اخلاق کی قدریں اس سے جب کسی قوم کی قسمت پہ زوال آتا ہے. بہت زوال آ چکا. کوشش کیجئے اچھی بہتر سوچ کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھیں. انشاءاللہ ترقی، کامیابی ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب مشہور شاعر اور صوفی انٹرنیشنل کے چیئرمین بھی ہیں، روزنامہ قومی میزان کے آپ بانی اور سرپرست ہیں.
گفتگو ساری آپ سن چکے ہیں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیے اور اسی طرح مختلف لوگوں سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے. دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں.